بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اسیق احمد ہے اور میں ایم ایس سی اینیمل نیوٹریشن یونیورسٹی سرگودا کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع ہے صاف دودھ کی پیداوار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دودھ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک لازمی جزو ہے۔ یہ ہماری گروتھ کو بہتر کرتا ہے اور یہ منرلس کا ایک اچھا سورس ہے کیونکہ اس میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ خالص دودھ یا صاف دودھ کی پیداوار کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہر بار جب آپ ایک خریدار باہر دکان سے دودھ لینے جاتا ہے تو وہ اس امید سے جاتا ہے کہ وہ صاف اور خالص دودھ لے کے آئے گا۔ اب اگر وہ اسے نہیں مل پاتا تو اس سے سیل افیکٹ ہوگی اور کسٹمر اس کی جگہ متبادل ذرائع ڈھونڈنا شروع کریں گے، جس میں ایک بڑا ذریعہ امپورٹڈ دودھ ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری اکانومی کو لوڈ پڑے گا بلکہ ہماری ایکسپورٹ کی افیکٹ ہوگی۔ ہماری ایکسپورٹ، چونکہ ہم دودھ سے بنی چیزیں ڈیری پروڈکٹس ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، تو ہماری ایکسپورٹس میں بھی فرق آئے گا۔ دودھ کی کمپوزیشن میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 87% پانی ہے، 4% اس میں چکنائی ہے، فیٹ ہے، 3% پروٹین ہے، 5% ملک شوگر ہے جسے ہم لیکٹوز بھی کہتے ہیں، اور 1% منرلز موجود ہیں۔ اب ہم بات کریں گے وہ فیکٹرز جو اس کی کمپوزیشن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بریڈ ہے۔ دودھ کی کمپوزیشن ہر بریڈ میں مختلف ہوتی جاتی ہے، اس میں فرق آتا جاتا ہے۔ جیسے کہ جرسی میں 5% تک چکنائی یا فیٹ موجود ہے، جو فریزن نسل ہے اس میں 3 سے 4% تک، جو زیبو ہے اس میں 7% تک، اور جو بھینس کا دودھ ہے جو کہ ہمارے یہاں بہت پسند کیا جاتا ہے اس میں 8% تک چکنائی یا فیٹ موجود ہے۔ جو کراس بریڈ گائے کی کراس بریڈ کی جاتی ہے اس میں بھی فیٹ کنٹینٹ مختلف ہوتا ہے، امپورٹڈ اور لوکل بریڈ کے درمیان کسی جگہ پہ بھی وہ فال کر سکتا ہے۔ اب ایک ہی بریڈ میں انڈیویجویلٹی یا ہر جانور ایک مختلف، اس کی پیداوار مختلف ہے اور اس کے کنٹینٹ مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے جو اجزاء ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، اور اس کی رینج ایک بہت وسیع رینج ہے جس میں یہ آ سکتے ہیں۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے دودھ دھونے کا دورانیہ، دو ملکنگ کے ٹائم کے درمیان میں دورانیہ۔ اب جو چکنائی ہے، جو فیٹ ہے، وہ صبح اور شام کے وقت میں مختلف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اوقات کا جو ٹائم ڈفرنس ہے، جو دونوں میں ٹائم ہے، وہ کافی ڈفرنس ہو جاتا ہے، کیونکہ رات اگر سردیاں ہیں اور رات لمبی ہے تو اس میں جو فیٹ کنٹینٹ ہے، جو چکنائی کی مقدار ہے، وہ زیادہ ہوگی۔ دن چونکہ کم وقت ہے، چھوٹا وقت ہے، تو اس میں یہ چکنائی کی مقدار کم ہوگی۔ اب اگر اس میں ہم 12 گھنٹے کا ڈفرنس سیٹ کر لیتے ہیں تو چکنائی کا فرق بہت معمولی سا ہوگا، جسے ہم نیگلیجبل کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مکمل دودھ دونا۔ جو پہلا دودھ ہم اس کے اڈر سے، اس کے تھنوں سے نکالتے ہیں، اس میں تقریباً 1 سے 1.5% تک چکنائی ہوتی ہے، اور جو آخری دھاریں ہم لیتے ہیں جانور سے اس میں تقریباً 5 سے 8% تک چکنائی ہوتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مکمل دودھ دھوئیں اور جانور کے اندر دودھ نہ چھوڑیں۔ اگر آپ اس کی سیمپلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مکمل دودھ دھونے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کرنا چاہیے، ورنہ آپ کا جو چکنائی کا فیکٹر ہے وہ آپ کا اس میں ویریشن آئے گی، اس میں ڈفرینس آئے گی۔
اگر دودھ بچ جاتا ہے اس کے تھنوں میں، ہم اسے مکمل طور پر نہیں نکالتے، نہیں دھوتے، تو وہ اگلی جو ملکنگ ہے، جب ہم اگلی دفعہ دھوئیں گے تو اس میں فیٹ کنٹینٹ کا اثر آئے گا. اس سے چکنائی کا نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اس کی سیمپلنگ کرنا چاہیں گے تو اس کی سیمپلنگ میں ہمیں فرق محسوس ہوگا. اس کے بعد ہے اسٹیج آف لیکٹیشن، کہ جانور جو ہے وہ دودھ دینے کی کس عمر میں پہنچ چکا ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اسے کتنا ٹائم گزر گیا. فیٹ، لیکٹوز اور پروٹین، یہ سبھی اس کی اس عمر پر منحصر ہے. بچڑے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد چکنائی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ اگلے 10 سے 12 ہفتے میں کم ہوتی جاتی ہے. اس کے بعد یہ دوبارہ بڑھتی ہے، اور اس کے بعد جو اس میں بڑھوتری ہے وہ اگلی لیکٹیشن پیریڈ، جب تک اس کا اگلا دودھ دینے کا اگلے بچڑے کی پیدا ہونے تک یہ زیادہ رہتی ہے. چکنائی تو ایک ایلیمنٹ ہے، اس کا ایک جزو ہے. دوسرا جزو جو ہے وہ پروٹین ہے، اور وہ پروٹین زیادہ ہونے کی وجہ جو دودھ ہے بچڑے کے فوراً پیدا ہونے کے بعد، اس میں گلوبولن کی زیادتی ہے. گلوبولن وہ پروٹین ہے جو بچڑے کو ماں سے ٹرانسفر ہونے والی بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے. اس کے بعد ہے دودھ کی کوالٹی. یہاں کوالٹی میں ہم بات کریں گے جراثیم کی. ایک بالکل تندرست گائے کے اگر تھن سے ہم دودھ لیں گے تو اس میں بہت کم بیکٹیریا ہوں گے، لیکن اگر ہم نے صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا تو باہر سے بیکٹیریا دودھ میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ دودھ کو خراب کر سکتے ہیں بہت زیادہ. اس لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پراپر ہائیجین کو برقرار رکھیں دودھ دھوتے وقت اور اس کے بعد اس کی سٹوریج میں. اس کے بعد ہم بات کریں گے فیکٹرز جو دودھ کی کوالٹی پہ اثر انداز ہوتے ہیں. سب سے پہلے فیڈ ہے. فیڈ کے اندر مختلف اجزاء ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں. فیڈ میں ہم ایک چیز سے فیڈ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس مختلف اجزاء ہیں جن کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے. اس لیے دودھ دوتے وقت ہم جانور کو فیڈ نہ دیں تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی فلیور دودھ میں نہ آئے. مختلف اجزاء میں ٹاکسنز ہو سکتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں. یہ گائے سے ہوتے ہوئے دودھ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور انسانوں کے لیے مضر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے گائے کی اپنی صحت. اب ایک بیمار گائے کم خوراک لے گی اور اس کے ساتھ کم تر کوالٹی کا کم دودھ پروڈیوس کرے گی. اس لیے ہمیں اس چیز کی خاص ضرورت ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو صاف اور صحت مند رکھیں. بیمار جانوروں کا دودھ ہمیں مختلف بیماریوں جس میں ٹی بی اور بروسلوسس ہے وہ اس کے استعمال کنندہ کو جا سکتا ہے، اس میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اب اگر جانور کو ہم اس کے لیے کسی بیماری کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دودھ کو استعمال نہ کریں، کیونکہ ہر جو دوائی ہم جانور کو دے رہے ہیں اس کا ایک وڈرول ٹائم ہے جس دورانیے میں وہ جسم سے خارج ہو. ہمیں اس دورانیے کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے جانور اور اس کے حیوانے کی صحت. زونوسس وہ بیماریاں ہیں جو جانور سے انسان میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، جس میں ایک بڑی مثال ٹی بی اور بروسلوسس ہے. یہ دودھ کے ذریعے جانوروں میں منتقل ہو سکتی ہے.
اب جن گایوں میں یہ بیماریاں موجود ہیں ان کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، تاکہ اگر ہمیں اس کو میڈیسن دینی ہے تو اس کا میڈیسن کا ڈیسیجن ہم کر سکیں، اور اگر ہم نے اس جانور کو کل کرنا ہے یا ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے تب بھی ہم وہ ڈاکٹر کے مشورے سے اس پہ عمل کر سکیں۔ اس کے لیے اس بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ آپ روٹین میں چیک اپ رکھیں جو کہ آپ کے جانوروں کو ایسی متعدی بیماریوں سے بچنے میں مدد دے سکے۔ اس کے بعد مسٹائٹس ہے، حیوانے کی سوزش بھی جسے کہتے ہیں۔ اس میں جو میموری گلینڈ ہیں جو حیوانے میں موجود ہیں ان کی سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ سوزش بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سوزش بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو یہ بیکٹیریا دودھ میں اور دودھ سے آگے انسانوں میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسا جانور جس میں مسٹائٹس ہو اس کے دودھ کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ مسٹائٹس کو ہم مختلف طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں، جس میں ایک پراپر ہائیجین ہے، جانور کو چوٹ لگنے سے بچانا چاہیے۔ اس کے بعد جو حیوانے کے گرد بال ہیں ان کو صاف رکھنا چاہیے، ڈاکٹر سے اس کی میڈیسن ٹائملی لینی چاہیے، اور جو جانور جن کو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، جن کی اینٹی بایوٹک استعمال ہو رہی ہے، ان کا دودھ سیل کے لیے یا کنزمپشن کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب آج کے جو موضوع ہے اس سارے کے کی پوائنٹس میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہے گائے۔ جانور ہوگا تو آپ اس سے دودھ دے سکتے ہیں، اس لیے اپنے جانور کو صاف اور صحت مند رکھیں۔ اس کے بعد آپ کا جو اکوپمنٹ ہے، ملکنگ کا اکوپمنٹ، اس کی سینیٹیشن بہت ضروری ہے، اس کو صاف رکھا جائے اور بیکٹیریا سے پاک رکھا جائے۔ اس کے بعد ملک ہینڈلنگ ہے کہ آپ کا جو بندہ دودھ کی ہینڈلنگ کر رہا ہے اسے بیماری سے پاک ہونا چاہیے، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، وہ پراپر ویکسینیٹڈ ہو بیماریوں کے اگینسٹ۔ اس کے بعد سٹوریج ہے۔ ہمارے ہاں فارم پر دودھ کو سٹور کرنے کے لیے پراپر جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دودھ کو 40 ڈگری فارنہائٹ سے کم ٹیمپریچر پر سٹور کریں، ورنہ اس میں بیکٹیریا کی گروتھ کے چانسز ہیں جس سے دودھ خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فیڈنگ روٹین ہے۔ جانوروں کو دودھ دھونے سے پہلے فیڈ بالکل نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر ہم جانوروں کو گریزنگ کے لیے، چرائی کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کے دودھ ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے جانوروں کو وہاں سے واپس لے آنا چاہیے چراگاہ سے، اور دودھ دھونے کے بعد ہم انہیں فیڈ دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے مکھیاں۔ مکھیاں گایوں کو بہت تنگ کرتی ہیں، جانور ان سے بیزار ہو جاتا ہے، اور نہ صرف یہ جانور کو تنگ کرتی ہیں بلکہ یہ دودھ کی خرابی میں بھی، بیکٹیریا وائرس کو کیری کرنے میں بھی بہت ان کا امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے بعد پانی ہے۔ آپ کے فارم میں پانی کی سپلائی ہر وقت ہونی چاہیے تاکہ جانور کو آپ صاف پانی ہر وقت اس کو میسر ہو۔ پھر گڈ ملکنگ ہے کہ آپ کا دودھ دھونے کا وقت کم سے کم ہونا چاہیے، اور آپ نے انٹرول جو اس کے ٹائم ہے دودھ دھونے کے وہ آپ نے سیٹ آپ کے ہونے چاہیے۔ اور سب سے زیادہ ضروری بات ہے نالج۔ اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے
فارمرز اور کنزیومرز کو اس صاف دودھ کی اہمیت کا پتہ چلے۔ شکریہ۔